وسوسے ڈالنے کا طریقہ اور اس سے بچنے کا وظیفہ۔ ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت اور اخوت کی مثال دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے کا عبدالرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبدالرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں برتن سازی کام کرتے تھے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے اور واپسی پر اپنی ضروریات زندگی کی چیز خرید لاتے۔ اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ حسب معمول دونوں بھائی برتن لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر سے 1 دن فاصلے پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے گدو سے سامان اتارا، گدو کے آگے دانا ڈالا، وضو کر کے نماز ظہر ادا کی اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ گرد غبار میں آٹا ہوا ایک شخص ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس شخص نے قریب آ کر کہا، اے دوست، کیا تمہیں کسی ہم سفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہوتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلے پا کر اس سے حال احوال دریافت کیا اور باتوں میں پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو، تم بال بچے والے ہو، تمہارے حق زیادہ بنتا ہے اور محنت بھی تم زیادہ کرتے ہو۔ چھوٹا تو اکیلا ہے، کیا تم نے کبھی اس پہلو سے بھی سوچا ہے؟ اس طرح اجنبی نے بڑے بھائی کو دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اجنبی نے اسی طرح موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا، سامان بیچنے کے بعد تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، میاں، تمہاری ابھی شادی ہونی ہے، گھر بننا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم گانے میں رہتے ہو، کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو، بڑا بھائی تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے، اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور کینچا رہنے لگا۔ اجنبی سائی کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان میں بھرتا تو کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان بہت اچھے داموں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جامع مسجد جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے گئے۔ امام صاحب نے خطبہ کے دوران سورۃ الناس کی تشریح فرمائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور فرمایا اگر کوئی بھی آپ سے کوئی ایسی بات کرے جس سے آپس میں پھوٹ پڑے، بے اتفاقی پیدا ہو یا حرص جاگ اٹھے، تو آپ لوگ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹوٹالا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں پر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فوراً پڑھا۔ اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ امام صاحب کو ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان کی بدولت وہ شیطان مکر اور چال سے بچ گئے۔